چاہیے. عالم بنے ہم بعد میں، لیکن جس استاذ نے ہمیں الف سے یا تک حرفوں کی شناخت کرائی ہے، انہیں حرفوں کو پڑھ کر تو عالم نبیل بنا ہے. تجھے پہلے الف سے یا تک پڑھانے والے اپنے اسی امام کی، اپنے اسی استاذ کا قدر کر. عالم چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن بنیاد جہاں پڑتی ہے. آپ نے یہ منزل بنائی ہے، اس کے اندر پلر بھی لگے ہیں. اگر یہ منزل نہ بنتی تو آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر 2 منزل یا 3 منزل بنا لیتے، 4 یا 5 منزل بنا لیتے. آپ اس کو منزلوں میں تبھی بنا سکتے ہیں جب اس کی بنیاد رکھیں گے، جب اس کے اندر نہیں پڑے گی، جب اس کی بنیاد رکھی جائے گی، جب پہلی منزل بن جائے گی، تبھی آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہو. ایسے ہی معاملہ تعلیم کا بھی ہے. آج افسوس کا مقام ہے جنہوں نے بولنا سکھایا، جنہوں نے حرف کی شناخت کروائی، پہچان کروائی اور اس کو قرآن پڑھنا سکھایا، آج وہ لوگ اپنے استاذوں کی قدر کرتے نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہم تو بہت بڑے بن گئے. ایسے ہی میں ایک مثال کے طور پر ایک بات کہتا ہوں، بات سمجھ میں آئے تو اس کو اپنے ذہن میں فٹ کر کے رکھنا. ایک پیر صاحب تھے اور ان کا ایک مرید ان کے پاس رہتا تھا، بڑا چہیتا تھا، اور جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے وہ منہ چڑھا ہو ہی جاتا ہے. انہوں نے مرید صاحب نے ایک دن اپنے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضرت مجھے بہت لمبا ٹائم ہو گیا، 20 سال میں نے آپ کی خدمت میں گزار دیے، لیکن آپ نے مجھے دیا کیا؟ میں تو کل بھی یہاں کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، کل بھی یہاں کے برتن صاف کرتا تھا، جھاڑو پونچھا لگاتا تھا، اور آج بھی میرا وہی حال ہے. میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں، یا تو آپ مجھے کچھ عطا کریں، مجھے کچھ دیا جائے تاکہ میں آگے بڑھوں. تو پیر صاحب نے کہا کہ بیٹے جاؤ ایک قلم اور کاغذ لے لو. وہ خوشی خوشی گیا کہ آج معاملہ بن گیا، آج جو ہے کچھ ملے گا، آج یہ ہمیں کچھ سند دیں گے، آج یہ ہمیں کچھ ڈگری دیں گے. وہ خوشی خوشی جاتا ہے، قلم اور کاغذ لاتا ہے، اور لانے کے بعد پیر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہے. جب پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت نے کیا کیا، اس کاغذ کو سامنے رکھا، قلم اٹھایا اور اس پہ صرف ایک انک یعنی اکائی بنا دی، ایک بنا دیا، اور کہا بیٹے ہم نے تمہیں یہ دیا، اور آج ہم تمہیں رخصت کرتے ہیں یہ 1 نمبر دے کر کہ فلاں شیخ کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد ان کی خدمت کرنا اور میرا پتہ ان کو بتا دینا، 1 چلے میں وہ تم کو کچھ نہ کچھ عطا کریں گے. یہ جاتا ہے دوسرے شیخ کے پاس گیا اور وہاں جا کر اس نے ان کی خدمت کی، 1 چلہ کاٹا اور اس نے اپنی پوری بات کہی کہ حضرت یہ پرچہ میرے پیر و مرشد نے دیا تھا، اس پر انہوں نے 1 لکھا ہے، اب آپ کیا دے رہے ہیں آپ بتائیے. انہوں نے قلم اٹھایا، اس کے آگے 1 0 بنا دیا. کتنے ہو گئے؟ 1 کے آگے 1 0 لگا، 10 ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہمارے یہاں تمہارا کام پورا ہو گیا. انہوں نے ایک شیخ کا پتہ بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ، ان کی خدمت کرو اور وہ تمہیں کچھ نہ کچھ عطا کریں گے. یہ وہاں سے خوشی خوشی چلا، وہاں جا کر اس نے خدمت کی، 1 چلہ پورا کیا، وہی کاغذ ان کے سامنے پیش کیا. کہا حضرت میرے پیر صاحب نے مجھ کو یہ 1 دیا تھا، فلاں پیر نے مجھ کو یہ ان کی خدمت کی تو 1 0 بڑھا دیا، آپ اپنی خدمت کے بدلے مجھ کو کیا عطا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی اس کے آگے 1 0 بڑھا دیا. کتنے ہو گئے؟ 100. انہوں نے اس کو اور آگے بڑھایا کہ آپ جائیے میرے شیخ ہیں ان کے پاس جائیے، بہت قابل بزرگ ہیں، وہ تم کو عطا کریں گے، ان کی خدمت کرنا. یہ جاتا ہے خدمت کرتا ہے، اور خدمت کرنے کے بعد وہی پرچہ وہی قلم سامنے پیش کر دیا کہ حضرت میں ایسے ایسے چلا ہوں، میرے پیر صاحب نے 1 دیا تھا، ان کے بعد والوں نے 1 0 بڑھایا، ان کے بعد والوں نے دوسرا 0 بڑھا دیا، یہ 100 ہو گئے. آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کی خدمت کا مجھے کیا صلہ ملے گا؟ کہا بیٹے رکھو سامنے. انہوں نے قلم اٹھایا اور اس پر بھی 1 0 بڑھا دیا، 1000. اسی طریقے سے وہ آگے خدمت کرتا رہا، چلے کرتا رہا، اور وہ کروڑوں تک پہنچا. جب پہنچا تو اس کے دماغ میں خرافات پیدا ہو گئی. بولا یار 20 سال ان کی خدمت میں رہا تو 1 دیا انہوں نے، جب 1 دیا 20 سال میں، اور یہاں پہ سال نہیں گزرا یہاں کروڑ تک پہنچ گیا، 1 کروڑ ہو گیا. تو اس کا دماغ
پورے طریقے سے خرافاتی بن گیا، اور خرافاتی بننے کے بعد بولا ایسے پیر کی خدمت کرنے سے کیا فائدہ کہ جس نے صرف ایک ہی دیا، یہ ہے جس نے 10 دے دیے، اس نے 0 لگایا 100 کر دیے، اس نے 0 لگایا تو اس کو 1000 کر دیا، انہوں نے لگایا تو 10,000 کر دیا، اسی طریقے سے لاکھ پر کہانی پہنچی۔ اب یہ اکڑ گیا، اکڑنے کے بعد بولا اب تو میں پاور میں ہوں، لاکھ نمبر میرے پاس ہے، اپنے پیر کے پاس پہنچا بڑے تکبرانہ انداز میں، اور جا کر نہ سلام نہ کلام، اکڑ بیٹھا اور بولا آپ نے 20 سال میں مجھے کیا دیا ہے، 1 سال کے اندر چند چلے پورے کرنے کے بعد میں اتنی ڈگری لے آیا اور اتنا کچھ میرے پاس ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس بات کو سمجھیں اور ذہن میں رکھیں، بیٹھ جائیں۔ اب یہ آتا اکڑنے کے بعد اب یہ بھول گیا کہ یہ میرا پیر بھی ہے، میرا استاذ بھی ہے، اور مجھے اس نے بہت کچھ عطا کیا، اس کی نظر سے 0 پر رہی۔ کہا آپ نے مجھ کو دیا ہی کیا تھا، اتنے لمبے ٹائم میں صرف 1 نمبر دیا ہے، آپ کی خدمت سے مجھے کیا ملا؟ پیر نے سمجھ لیا کہ اس کے دماغ میں خرافات ہے، یہ گھمنڈی ہو گیا، یہ متکبر ہو گیا، اب یہ میری عزت نہیں کرتا۔ کہا بیٹے ذرا پرچہ لاؤ، کیونکہ جو نمبروں میں دینا جانتا ہے وہ روحانیت کے طور پر بھی دیتا ہے، اور جو نمبر کھینچتا ہے وہ روحانیت بھی کھینچ لیتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا جب تمہیں میرے 1 نمبر کی ضرورت نہیں ہے تو نہ صحیح بس میرا 1 نمبر مجھ کو دے۔ جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا وہ 1 نمبر مٹ گیا، روحانیت کھنچ گئی۔ کہا بیٹے اب جاؤ اپنے 0 کو لے کر تیر مارتے رہو۔ جب اس نے دیکھا پورے طریقے سے خالی ہو گیا اور قدموں پہ گر گیا۔ کہا حضرت میں سمجھ نہ سکا تھا، طاقت تو اسی 1 نمبر میں تھی، تب بھی تو 10 بنے تھے، جب ایک اکائی موجود تھی تبھی 100 بنے تھے، اکائی موجود تھی تبھی 1000 بنے، 10,000 بنے، لاکھ بنے، جب اکائی نہ رہی تو پھر وہ 0 کسی کام کے نہ رہے۔ حضرات محترم، اسی لیے جو مدرس، جو استاذ الف سے یا تک حروف تہجی کی پہچان کراتا ہے، بولنا سکھاتا ہے، وہی حروف ہیں، قرآن مقدس انہی حروفوں سے بنا ہے۔ تو اسی استاذ کی برکت سے، اسی کی بدولت سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، بعد میں تو کہیں تک پہنچا یہ الگ بات ہے، لیکن کچھ بھی بن جائے جس نے بولنا سکھایا ہے ہمیں ہر حال میں اس کی عزت کرنا ہوگی، وہ بھی ہمارا استاذ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث ہیں۔ جب قوم گمراہ ہوئی اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن خرافاتیں ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ اب کون آئے گا؟ تو فیصلہ ہو گیا کہ جب نبی آتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نبوت کو مکمل کر دیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن جب بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے جو کام، وہ کام آج علماء کرام کرتے ہیں، آج علماء کرام کرتے ہیں۔ یہ علم کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کو علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو درجوں پر بلند فرمائے گا۔ تو شروعات تعلیم کی یہیں سے ہونا ہے، اس کے بعد آدمی کہیں پڑھیں، تو بنیاد جو ہے وہ اہم چیز ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے کتنی منزل بنا لیں، جب تک بنیاد مکمل نہیں ہے جب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب پھر عالم دین کی فضیلت سنیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، صرف اسکول پر ہی نہ جائیں۔ ہم جو اپنی محنت میں ناکام ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ بچہ صبح آتا ہے، آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب وہ اسکول گیا 2 بجے اسکول سے آیا، 1 گھنٹہ گھر رکا، 4 بجے اس کی ٹیوشن ہے، اب وہ ٹیوشن پڑھے گا، مکمل تیاری ہندی کی کر رہا ہے۔ بچے ماموں نانا کے گھر تب جاتے ہیں جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، مدرسے میں پڑھائی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان تمام باتوں پر غور کریں۔ آقا میں بس ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد حضرت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
انہیں علماء کرام سے جو آپ کی رہبری کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من زارا عالما فکانما زارنی ومن صافح عالما فکانما صافحنی ومن جالس عالما فکانما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامۃ بالجنہ. کیا کر دیا؟ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی، عالم دین کو دیکھا، عالم دین کا دیدار کیا، اس نے میرا دیدار کیا. یہ کہہ دو سبحان اللہ. کتنی بڑی فضیلت ہے. باقی تو حضرت بتائیں گے، میں تو مختصر جملوں میں مختصر بات کر رہا ہوں. آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ حضرت کو جگانا نہ پڑے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا، عالم دین کے پاس بیٹھا اس کی محبت میں، تو وہ میرے پاس بیٹھا. اور پھر فرمایا جو میرے پاس بیٹھا اللہ تبارک و تعالی یوم قیامت میں اس کو جنت میں بیٹھائے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور آج ہم علماء کرام سے بھاگتے ہیں. علماء کرام کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں. یہی تو وہ ہیں جو راتوں کو محنت کر کے دن میں مدرسہ پڑھائیں، مسجدوں میں نماز پڑھائیں، اور پھر راتوں کی نیند خراب کر کے قوم کو پیغام دیں کہ تم برے کام نہ کرنا، تم ہدایت پر رہنا، تم صراط مستقیم پر چلنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اس لیے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے. یہ پیغام ہے علماء کرام سے. سنمائی بات، علماء کرام سے محبت کریں اور ان کی بات کو سنیں بھی اور بات پر عمل بھی کریں. اب میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا اور آپ سے بس یہی ایک آخری گزارش ہے کہ پروگرام کو آخر تک ضرور سننا. ٹھیک ہے؟ اب دو چار اشعار جناب عبداللہ آپ کو سنائیں گے، اس کے بعد حضرت کی تقریر. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام. السلام علیکم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ. قلم اٹھاؤ تو مصرع